اچھا آپ کی فیکٹری اچھی چل رہی ہے, آپ کا پروڈکٹ اچھا چل رہا ہے, آپ کی ایکسپورٹ اچھی چل رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس لیول پہ آ گئے ہیں آپ پہ یہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ اب آپ پاکستان کے لیے بھی کچھ کریں. اگر آپ کو گلوبل ریکگنائزیشن ملتی ہے, آپ اپنا سوشل پریزنس بہتر کرتے ہیں, تو ہوگا یہ کہ آپ کی کمپنی تو 10x پہ جائے گی جائے گی, لیکن پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی اور آپ کی قوم کا, ملک کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. مطلب یہ سوچ ہمیں ڈیولپ کرنی ہے پاکستان میں کہ چاہیں آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, یا پھر آپ کسی آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں, سی او ہیں, آپ کو اپنے ڈیجیٹل پریزنس پہ کام کرنا پڑے گا. دس از می محمد طلحہ. اچھا جی, تقریباً 10-15 سالوں سے ہم لوگ ڈیزائن انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور سیگل پارٹنر ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے شیخ ذیشان احمد کی اسپیچ سنی ہوگی. ہمارا بھی تعلق سیگل سے ہی ہے. اچھا, یوزلی جو ہم کام کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل کلائنٹس کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہماری مین سروسز ہیں وہ ویب ڈیولپمنٹ ہے, ویب ڈیزائننگ ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ. ٹھیک ہے, ان 12-15 سالوں میں اچھے برے ہر طرح کے ہی ایکسپیرینسز اور چیلنجز کا سامنا رہا. تھرو آؤٹ اس جرنی میں جو ایک چیز ہم نے بہت زیادہ محسوس کی, بہت شدت سے جس کی کمی محسوس کی اپنی انڈسٹری میں, جب ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کی طرف تو وہ اپنے ڈیجیٹل پریزنس کو لے کے بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. جب ہم یہاں اپنے لوکل برانڈس کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ڈیجیٹل پریزنس انفارچونیٹلی اس طرح کا نہیں ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. اس طرح سے ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو, کچھ ریزنز ہو سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے ان 10-12 سالوں میں ہم نے آبزرو کیا کہ مائنڈ سیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے, تھوڑا سا ویژن کا پرابلم ہے. اور اگر ہم اپنا ڈیجیٹل پریزنس کو اسٹرانگ کریں گے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کریں گے, تو ہمیں دنیا بھر میں ایکنالجمنٹ مل سکتی ہے. فار ایگزامپل کہ پاکستان میں جتنے برانڈس ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کے پروڈکٹس بہت اچھی ہیں, نیشنل لیول پہ سب جانتے ہیں ان کو, ان کے پروڈکٹس کو بچہ ہمارے گھر میں 10 طرح کے پاکستانی پروڈکٹس آتے ہیں. لیکن گلوبل اکنالجمنٹ کیسے لیں گے, گلوبل ریچ کیسے لیں گے؟ ہمیں اس چیز پہ کام کرنا ہے. اور اس کا ریزن جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا ڈیجیٹل پریزنس کو اسٹرانگ کرنا ہے. ڈیجیٹل پریزنس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ کی ڈیزائننگ, آپ کی برانڈنگ آپ کو دنیا بھر میں ایکنالجمنٹ دلاتی ہے اور آپ کو انٹرنیشنل ریچ ملتی ہے اس سے. اگر ہم سوری ٹو سے ہمارے بہت بڑے بڑے برانڈس ہیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں پاکستان میں, لیکن جب ان کا ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ ہم گو تھرو کرتے ہیں تو اتنا بیکورڈ کام ملتا ہے کہ وہ شاید 1980s میں اور 1990s میں وہ کام ہوا کرتا تھا. وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر رہا ہوتا بیسکلی. ایگزیکٹلی. تو ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کام بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھی آرگنائزیشنز ہیں, بہت اچھے ان کے پروڈکٹس ہیں, لیکن پرابلم کہاں ہے, کہاں مار کھاتے ہیں؟ صرف ایک جگہ ہے کہ ڈیجیٹل پریزنس. کیونکہ جب آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور تو سورسز یہی ہیں, اگر ڈیجیٹل پلیٹ فارم اسٹرانگ ہوگا تو وہ آپ کو دیکھیں گے, آپ کو اپروچ کریں گے, آپ کو کام ملے گا. ہم تھاؤزنڈز آف کلائنٹس کا کام کرتے ہیں, 99% ہماری ایجنسی میں انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں. اچھا, انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں سب, تو تھرو آؤٹ ان کا کام کرنے سے یہی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ گورا بہت زیادہ کانشیس ہے اپنے ڈیجیٹل پریزنس کو لے کے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں بس ویب سائٹ بنوا لی, 25,000 والی بنوا لی, 15,000 والی بنوا لی, آپ کے کام ہو گیا. برانڈ کا قد اتنا بڑا ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, بچہ جانتا ہے, لیکن آپ کا سوشل پریزنس اتنا ویک ہے کہ گلوبل ایکنالجمنٹ تو چھوڑ دیں, شاید یہاں پہ بھی کچھ لوگ جو کام جانتے ہیں وہ پسند نہیں کریں گے. تو اس کو ہمیں بس بہتر کرنی. اچھا, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن میجورٹی کا یہی حال ہے. انفارچونیٹلی تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے, اس چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ خود بھی اگر اپنے آپ سے سوال کریں کتنے پاکستانی برانڈز ایسے ہیں جن کو گلوبل ایکنالجمنٹ ملی ہے یا دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس یہاں سیالکوٹ میں کرکٹ کٹس بنتی ہیں, ہارڈ بال بیٹس, ہاں ہر طرح کے پروڈکٹس ہم یہاں پہ بناتے ہیں. میرا ریسنٹلی فیصل آباد جانے کا اتفاق ہوا,
دوست کی شادی پہ گیا تھا, اس کے بعد انہوں نے اپنی فیکٹری مجھے وزٹ کروائی. فیکٹری وزٹ کی انہوں نے اپنی فیکٹری کی تھوڑی سی ہسٹری مجھے بتائی. انہوں نے بتایا ہم 40 سال پہلے ہمارے دادا نے یہ فیکٹری سٹارٹ کی تھی, فادر نے کنٹینیو کی, اب ہم بہن بھائی مل کے فیکٹری کنٹینیو کر رہے ہیں. اور اتنی زبردست فیکٹری, کیونکہ ہم دنیا گھومتے رہتے ہیں اور 15-20 کنٹری تو گھوم چکے ہیں, تو سب کی مارکیٹ اور فیکٹریز ہم دیکھتے ہی ہیں, جا کے مارکیٹ ان کی چیک کرتے ہیں. لیکن مجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ ان کی فیکٹری کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے, بہت زبردست کام ہے. انہوں نے بتایا ہم نے ایک آدھ چھوٹے موٹے برانڈ سے کام شروع کیا تھا, ایکسپورٹرز ہیں, بیسکلی گارمنٹس کی فیکٹری ہے. تو یہ بات آپ سے شیئر کرنے کا ریزن یہ ہے کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا زارا کا کام ہم کر رہے ہیں, گچی کا کام ہم کر رہے ہیں, ارمانی کا کام ہم کر رہے ہیں, لیوائز ڈاکر. مجھے سن کے بہت پرسنلی بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یار کیا زبردست بات ہے, میرے ملک میں, میرے ملک کے ایک شہر میں یہ اتنا زبردست کام ہو رہا ہے, بڑے بڑے برانڈس کا کام ہو رہا ہے. لیکن جب میں نے ان کا سوشل پریزنس دیکھا نا, میں نے کہا یار میں آپ کے بھی مجھے دکھائیں, اپنی ویب سائٹ دکھائیں, اپنا سوشل پریزنس دکھائیں کیسا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دیکھ کے نا مایوسی ہوئی. اچھا میں نے کہا میں نے ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا یہ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ یار ضرورت نہیں ہے طلحہ بھائی, ہمیں نا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے پاس 40 سال کی لیگیسی ہم لے کے بیٹھے ہیں, ہمارا 40 سال سے ان برانڈس کے ساتھ کنیکشن ہے, ہمارے باپ دادا نے شروع کیا تھا. میں نے کہا آج ضرورت نہیں ہے, لیکن آنے والے 5 سال میں آپ کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوگی. اچھا آپ کی فیکٹری اچھی چل رہی ہے, آپ کا پروڈکٹ اچھا چل رہا ہے, آپ کی ایکسپورٹ اچھی چل رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس لیول پہ آ گئے ہیں آپ پہ یہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ اب آپ پاکستان کے لیے بھی کچھ کریں. اگر آپ کو گلوبل ریکگنائزیشن ملتی ہے, آپ اپنا سوشل پریزنس بہتر کرتے ہیں, تو ہوگا یہ کہ آپ کی کمپنی تو 10x پہ جائے گی, لیکن پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی اور آپ کی قوم کا, ملک کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے دنیا میں بہت کام ہے, ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم 99% ویسٹرن ورلڈ کا کام کرتے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا کنٹری ہو جو ہمارا کلائنٹ, جہاں پہ ہمارا کلائنٹ موجود نہ ہو, جس کنٹری کا ہم نے کام نہ کیا ہو. پیسے ہیں ان کے پاس, ان کو کوالٹی آف ورک چاہیے, ان کو کام چاہیے. آپ کام بھی اچھا کرتے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے, ریپرزینٹ ہمارے ملک کو کون کرے گا. ہمارے کتنے ایسے پروڈکٹس ہیں جن کو دنیا میں کوئی جانتا ہو. آپ اپنے نیبر کنٹریز کی ایگزامپل لے لیں. فار ایگزامپل ٹاٹا کو یہاں پہ سب جانتے ہوں گے, ریلائنس کو یہاں پہ سب جانتے ہوں گے. ہمارے ایسے کتنے پروڈکٹس ہیں جو دنیا میں جانے مانے پہچانے جاتے ہیں. میرا نہیں خیال ان کا ڈیجیٹل پریزنس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کر رہا ہو. ایگزیکٹلی. ریزن صرف کیا ہے, ہمیں فوکس کس چیز پہ کرنا ہے. آپ اچھا پروڈکٹ بنا رہے ہیں, زبردست آپ کے آؤٹ لیٹس ہیں, زبردست آپ کا فیکٹری انفراسٹرکچر, ساری چیزیں ہیں. صرف پرابلم کیا ہے, آپ کیسے ایکسپورٹ کریں گے. آپ کو ڈیجیٹل پریزنس اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اس ایک چیز میں ہم ویک ہیں. اچھا ہماری ہی ایجنسی میں یہی پاکستانی ڈیزائنر, ویب ڈیزائنر ہو یا پھر ویب ڈیولپر ہو, یہی لڑکے, یہی بچے ہماری ایجنسی میں کام کرتے ہیں, ہمارے سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں, گوروں کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے بڑے بڑے برانڈس پہ کام کرتے ہیں. ووڈافون کا کام ہم کر چکے, کامن ویلتھ بینک کا کام ہم کر چکے, ANZ کا کام ہم کر چکے, میں کنگ کانگ کا کام ہم کر چکے, صابری صوبی کی بک ہم نے, ابھی سشان نے آپ کو جیسے بتایا, بڑے بڑے برانڈ یہیں کے بچے کرتے ہیں, یہیں ہم پاکستانی کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے پروڈکٹس کو کیوں, اپنا سوشل پریزنس کو ہم کیوں اسٹرانگ نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائزیشن ملے. اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بیسکلی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ جو سوشل ڈیجیٹل ریولیوشن ایرا ہے, اس میں آپ کی آئیڈینٹی, سوشل آئیڈینٹی, آپ کی پہچان ہے. بیسکلی آپ کا ڈیجیٹل پریزنس اسٹرانگ نہیں ہے, دنیا آپ کو ایکنالج نہیں کرے گی, دنیا آپ کو نہیں مانے گی, نہ جانے گی, نہ پہچانے گی. کیسے جانے گی, مانے گی, پہچانے گی, جب آپ کا سوشل ڈیجیٹل پریزنس, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, لائر ہیں, آپ کا اچھا ڈیجیٹل پریزنس ہونا ضروری ہے. آپ کو دنیا بھر سے کام ملے گا, کیوں نہیں ملے گا, ہمیں ملتا ہے. یہی بچے بیٹھ کے کام کرتے ہیں, بڑے بڑے برانڈس کا کام کرتے ہیں, ہمیں پیمنٹس بھی کرتے ہیں, لاکھوں ڈالر کا کام ابھی تک کر چکے ہیں. پرابلم کہاں آتا ہے, جب آپ دیکھیں گے برانڈ کا قد اتنا, میں یہاں نام نہیں لے سکتا, بڑے بڑے برانڈز ہیں, لیکن پرابلم کہاں آتا ہے, پرابلم یہاں آتا ہے کہ بھائی برانڈ کا قد اتنا بڑا ہے, لیکن ان کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیکھیں, ڈیجیٹل پریزنس دیکھیں, بہت ویک ہے. ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی ہم قبل مسیح میں رہ رہے ہیں. ایک تو ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہوں گا. ریسنٹلی ابھی ایسا ہوا کہ میرا ملیشیا جانے کا اتفاق ہوا ایک فرینڈ سے ملنے کے لیے.
تو اصل میں ہوتا ہے یوزلی ایسا ہے کہ کیونکہ ہمارا تعلق کراچی سے، تو جب کبھی بھی ہم کسی فرینڈ کو ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا ریلیٹیوس کو ملنے کے لیے لاہور اسلام آباد وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کراچی کی کچھ سوغات لے جاتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے، 3 چیزیں کراچی میں آپ سبھی جانتے ہوں گے، بہت زیادہ مشہور ہیں: کراچی کے حلیم، کراچی کی بریانی، کراچی کی نہاری. اچھا، اتفاق ہوا کہ کراچی میں 2 بہت بڑے مشہور فیمس برانڈز ہیں حلیم کے، ٹھیک ہے، جو اربوں روپے میں بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا سالانہ اگر آپ ریونیو دیکھیں گے نا وہ اربوں روپے کا ہے، اور ان کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا، اور وہ پچھلے 50 سال سے کام کر رہے ہیں. ان کی لیگیسی یہ ہے کہ ان کے پردادا نے اسٹارٹ کیا تھا، پھر ان کے بیٹوں نے کنٹینیو کیا، اور ان کی 3rd 4th جنریشن آج کام کر رہی ہے. اچھا، اتفاق یہ ہوا کہ میں اپنے دوست کے لیے ایک ٹن پیک حلیم لے کے چلا گیا ملیشیا، کیونکہ میرا دوست بھی میری انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے، سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتا تھا وہاں پہ. تو میں نے لے جا کے اس کو دیا، حلیم دیا. اچھا، وہ مجھ سے یہ کہنے لگا کہ یار مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ، وہ جانتا ہے اس حلیم کے برانڈ کو. اس نے کہا یار مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اتنا بڑا برانڈ ہے، اتنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اتنا زبردست ٹیسٹ ہے، آؤٹ کلاس ہے، یو کے میں، یو ایس میں، یو اے ای میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بٹ یہ اپنی برانڈنگ پہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ریزن کیا ہے؟ مطلب اگر فار ایگزامپل میں یہاں کے کسی لوکل برانڈ، آپ کو کسی بسکٹ کی ہی برانڈنگ دکھا دوں، ٹھیک ہے، اور ایک اس حلیم کے برانڈ کی برانڈنگ دکھاؤں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر یہ کام کرنا اسٹارٹ ہو جائیں اس پہ، ٹھیک ہے، تو ان کا یہی ریونیو آج، اگر مثال کے طور پہ ڈیلی ان کے پر منتھ اگر مثال کے طور پہ 5 ملین ان کے کسٹمرز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی ان کا 50 پہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے، 10x ہو جائے گا. اچھا، اسی طریقے سے ایک دوسرا ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا کہ میرے نیبر میں ایک حاجی صاحب رہتے ہیں. ٹائم ہو گیا. ہاں، حاجی صاحب رہتے ہیں، ایک چھوٹا سا بس واقعہ 1 منٹ لوں گا. حاجی صاحب رہتے ہیں، ان کا پنک سالٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ پنک سالٹ کے ایکسپورٹر ہیں، بڑا زبردست ایکسپورٹ کرتے ہیں. اچھا، اتفاق ایسا ہوا کہ 8 سال پہلے انہوں نے مجھ سے ویب سائٹ بنوائی ہوگی سیگل سے. اب وہ گئے اپنے کلائنٹ سے، بائر سے ملنے کے لیے جرمنی. جب واپس آئے تو آ کے مجھے بتانے لگے، اپنے گھر دکھانے لگے کہ اسامہ میں نے بنگلہ لیا ہے، میں یہ بنگلہ بالکل اپنے بائر جیسا بنواؤں گا، میں دیکھ کر آیا ہوں جرمنی میں، جیسا اس کا کچن ہے ایگزیکٹلی ویسے بنواؤں گا، میں نے ٹائلز جرمنی سے امپورٹ کروائے ہیں، ٹھیک ہے، کچن ایگزیکٹلی ویسے بنواؤں گا جیسا میں اس کا دیکھ کر آیا ہوں. اب میں نے کہا حاجی صاحب بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست، بہت خوشی کی بات ہے، آپ بنگلہ بنوا رہے ہیں، زبردست ہے. میں نے کہا حاجی صاحب اپنے بائر کی اپنی برانڈنگ دیکھیے، اپنے بائر کی ویب سائٹ دیکھیے، میں نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں ان کو. میں نے کہا حاجی صاحب آپ اپنے گھر پہ، بنگلے پہ انویسٹ کر رہے ہیں، وائی ناٹ آپ اپنی برانڈنگ پہ، اپنی ویب سائٹ پہ، اپنی ڈیزائننگ پہ، اپنے ڈیجیٹل پریزنس پہ انویسٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب یہ سوچ ہمیں ڈیولپ کرنی ہے پاکستان میں کہ چاہیں آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، یا پھر آپ کسی آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں، سی او ہیں، آپ کو اپنے ڈیجیٹل پریزنس پہ کام کرنا پڑے گا. لاسٹ میں میں کنیکٹڈ پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اسپیشلی ارسلان کا اور ان کی ٹیم کا. بہت زبردست انہوں نے آرگنائز کروایا. تھینک یو سو مچ ایوری ون. تھینک یو. تھینک یو.